بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں جو حکومت امپورٹنٹ اس ملک میں آئی، امریکن یونائٹڈ اسٹیٹ کے سیفر کی وجہ سے، اور وہ جو لیٹر اور دھمکی امیز جو ہمارے سفیر کو دیا گیا، اور جو حکومت مہنگائی کی وجہ سے ہٹائی گئی، جس حکومت کو مہنگائی کی وجہ سے ہٹایا گیا، آج آپ دیکھیں کہ وہ ملک یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ خود جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ ایسا ملک جو خود جنگ کی لپیٹ میں ہے، آپ خود سوچیں کہ وہ کیا ہمارے ملک کا بھلا سوچیں گے؟ اس کے ملک میں انتہائی پرلے درجے کی دہشت گردی شروع ہے۔ کل کی خبر دیکھ لیں، آج کی خبریں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں کل شکاگو میں کیا ہوا۔ ان کے پریڈ گراؤنڈ کے ہائی لینڈ پارک میں، شکاگو کے پریڈ گراؤنڈ ہائی لینڈ پارک میں آئے، وہ 30 تھے یا ایک تھے، آئے اور فائرنگ کی، اور کئی لوگ وہاں سے مرے ہیں اور زخمی ہیں۔ آج پھر صبح پھر وہی ہو رہا ہے۔ ان کے جشن اور ان کے انڈیپینڈنٹ ڈے کے پر اتنا بڑا جشن کا اور اتنا بڑا جو ہے نا ملک کا جو ہے نا جشن اور سیلیبریشن ہے، اس پر یہ ہو رہا ہے۔ یہ امریکہ نے جو اسلحہ دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ ہے اس میں ملوث ہے، دنیا کو دہشت گردی میں تو نے دھکیلا ہے۔ دنیا کو دہشت گردی میں دھکیلنے والا یہی ہے، اور پھر یہ رجیم چینج کرتا ہے ملکوں کے۔ ہمارے ملک کا رجیم چینج کے لیے اس نے یہ سازش کی۔ کہاں ہے اب مہنگائی؟ جس مہنگائی کو یہ رو رہے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کی ہے، اب یہ مہنگائی کہاں ہے؟ کہاں سے کہاں جا پہنچی؟ عمران خان تو 3 روپے بڑھاتا تھا آئل یا کوئی چیز تو ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ اب تو انہوں نے حد پار کر دی ہے اور ادارے خاموش ہیں۔ حد پار کر دی، ادارے خاموش ہیں۔ NRO مل رہا ہے ان کو، NRO 1، NRO 2، جو انصاف کے ادارے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، ان اداروں سے، ان اسٹیبلشمنٹ سے، اس عدالتوں سے، کیا تمہارا یہی انصاف ہے کہ کیا ہمارا ملک آئی ایم ایف پر چلے گا؟ بس ان قرضوں سے چلے گا اور کچھ کام نہیں ہے۔ یہ آئیں گے، لوٹیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، لوٹ کھسوٹ کر کے پھر چلے جائیں گے لندن، امریکہ، جہاں بھی ان کی دولتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے مال پڑے ہوئے ہیں، اور تم خاموش رہو گے؟ نہ یہ جو ادارے، مقتدر ادارے، ہمارے ملک کے بڑے ادارے، جن کا کام ہے ملک کی اندرونی بیرونی سازش پر حفاظت کرنا، اور اندرونی بیرونی، چاہے وہ سیاستدانوں سے ہو، چاہے وہ حکومت سے ہو، چاہے وہ بیرونی سازش ہو، اس کی اور دہشت گردی کی حفاظت کرنا اور ملک کا خیال رکھنا، وہی یہ دیکھ نہیں رہے، اندھے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ اندھے گونگے بہرے ہو گئے ہیں قرآن کی آیات کی طرح؟ خدا کے لیے آئی ایم ایف، بس جب بھی کوئی حکومت آئی ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہے اور ملک چلانا ہے۔ جو ہمارا 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، جس کے خزانے اپنے الحمدللہ، ہمارے ملک میں کیا کچھ نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں ہر خزانہ ہے۔ زراعت ہمارا خزانہ ہے، کوئلہ ہمارا خزانہ ہے۔ ہم نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے یا صرف قرضوں پر رہیں گے، اور قرضوں پر وہ اپنی جو ہے نا سوچ نہیں ہٹائیں گے، تو بس پھر ایسے ہی ہوگا۔ وہ دیکھیں افغانستان کو، دیکھیں ذرا وہ، اس کو غالباً 85 یا 99 روپے پہ کھڑا ہے ڈالر، اور تمہارا ڈالر آج بھی 210 روپے 8 پہ کھڑا ہوا ہے، اور مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور شرم نہیں آتی ان اداروں کو اور اس امپورٹنٹ حکومت کو۔ غریب رو رہے ہیں، ان کے منہ سے نوالا کھینچ لیا، جو بکواس کرتے تھے کہ جی عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ عمران خان تو بھائی اپنے ملک کو
جو تم چھوڑ کے گئے تھے خزانہ خالی کر کے، اور خزانچی بھی لندن میں جا بیٹھا، اسحاق ڈار، اور تمہارا گنجا چور وہ سب بھاگ گئے لوٹ کھسوٹ کے، اس نے تو آ کے ملک کو پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور جی ڈی پی کو مضبوط کیا اور 6 پوائنٹ پہ لے کے کھڑا کیا ہماری گروتھ کو، ہماری اکانومی کو، اور تم نے آ کے پھر سے تباہ کر دیا۔ یہ تباہی کیا نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ انارو ملتے رہیں گے؟ کیا ہمارا ملک صرف ان اداروں سے، یہی پوچھتا ہوں، کیوں لایا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ، فوج اور عدالتوں کے بغیر یہ تماشے نہیں ہو سکتے۔ مت پاگل بناؤ عوام کو، یہ تماشا کرنے والے تم ملے ہوئے ہو، تم نے ہی تماشا کیا ہے۔ یہ عدم اعتماد لانا یہ کوئی ان کا کام نہیں تھا، چوروں کا جو سارے کے سارے ضمانتوں پر ہیں۔ یہ سب فوج کا کام ہے جو ملک کو کھلواڑ کر رہی ہے، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ یہ میں کئی دفعہ پہلے بھی جملے یہ کہہ چکا ہوں، اس میں اپنی ویلاگ میں، اپنے ویڈیو میں، ابھی بھی کہتا رہوں گا، کہہ رہا ہوں کہ انقلاب پر مجبور مت کرو، عوام کو انقلاب پر مجبور مت کرو، عوام کو روڈوں پر نکلنے کے لیے خون بہانے پر مجبور مت کرو۔ بہت کچھ خون بہے گا، گلی کوچے میں خون بہے گا اور تم تماشا دیکھو گے۔ تم اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، اب آ جاؤ پٹڑی پر۔ اگر ملک کی خیر خواہی چاہتے ہو تو جیسے عمران خان صاحب نے کہا ہے، کیا تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ خدا تم سے نہیں پوچھے گا اس بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے یہ ملک میں؟ امریکہ میدان جنگ بنا ہوا ہے، جا کے دیکھیں ذرا، یہ میں نے ابھی خبریں پڑھی ہیں، امریکہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اس کے ملک میں کیا ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے اسلحے جو بانٹے ہیں نا، اب وہ اسلحے انہی کے ملک میں استعمال ہو رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ہاں جی، اب یہ جو یو ایس کے ملک میں جو یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ سب دیکھیں گے شکاگو میں کیا ہوا۔ اور ابھی صبح کی خبر ہے کہ شکاگو کے علاوہ اور شہر میں بھی وہ ہو رہے ہیں، دھماکے ہونا شروع ہو گئے، فائرنگ ہونا شروع ہو رہی ہے اور لوگ مر بھی رہے ہیں، زخمی۔ کیا یہ سپر پاور ہمارے ملک کے رجیم چینج کر کے ہمارے ملکوں پر بھلا کرے گا یا ہمارے ملک چلائے گا؟ شرم کرو، لعنت ہے تمہارے منہ پر، ایسے ملکوں سے جو دہشت گردی کا اڈا اور خود دہشت گرد ہے اور دہشت گردی بانٹ رہا ہے پوری دنیا کو۔ تم ان ملکوں کے سہارے چلو گے۔ ایک مسلمان کلمہ شہادت پر قائم ہونے والی جمہوری ریاست کو یہودیوں، نصرانیوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر امپورٹنٹ نے عدم اعتماد لائی، اور جناب بوریاں پیسوں کی بانٹ کر یہ جناب ملک لوٹوں سے چلانے آ گئے ہیں، جو 1 اور 2 ووٹ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ نہ پنجاب میں کوئی حکومت ہے، نہ گورنمنٹ ہے، یہ حمزہ شیطان کا بچہ اور یہ مریم جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، چور کی بیٹی ضمانت پر، جناب جلسے اور جھوٹ پہ جھوٹ۔ ایک عورت نیک پاک عمران خان کے گھر میں آئی ہوئی ہے بیچاری، اس کے گھر پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اس کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ سیکورٹی پر، یہ پرائیویسی اور سیکورٹی، کیا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی؟ کسی کی پرائیویسی اور سیکورٹی کو یوں حملہ کرنا، کیا یہ عدالتوں کے نوٹس میں نہیں ہے؟ بس صرف آدھی رات کو حکومت ہٹانے کے لیے تو عدالتیں کھل گئی، ابھی از خود سومو نوٹس کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ابھی لینا سومو نوٹس۔ غریب بھوکا مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں، یہ مہنگائی پہ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، کیا آپ کا حق نہیں ہے سومو نوٹس لینا اس پر؟ یہ چوکیدار جو یہ فوج ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ ان کو روکے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ایسے ملک چلے گا؟ بس قرضے آئے کھا کے پرے، قرضے لیے کھا پی کے پرے اور نبھائے بیچاری غریب عوام، اور یہ 23 کروڑ عوام، یہی ان کے قرضے بھی اتروائے اور مہنگائی کا بوجھ سارا اس عوام پر، اور یہ عیاشیاں کریں۔ کیا یہ ملک ایسے چلیں گے؟ خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ رحم کرو۔
اس ملک کو برباد مت کرو، اور الیکشن کمیشن الیکشن کراؤ، فوری شفاف صاف الیکشن کراؤ، دھاندلیاں سندھ والی مت کرو۔ یہ وراثتی ٹولے ہمیں منظور نہیں ہیں، یہ وراثتی حکومت ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب اس ملک میں ہر عوام کا بچہ جو ہے نا وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ اس انٹرنیٹ نے سب کچھ سمجھا دیا ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے اور ملک میں تماشگیری اور کھلواڑ کون کر رہا ہے، سب پتہ چل گیا ہے عوام کو۔ اب غیرت کرو، بے غیرتی چھوڑ دو، غداری ختم کر دو، ورنہ غداروں کا حشر اسلام میں بھی موت ہے، غداروں کی سزا اسلام میں بھی موت ہے، اور جیسے ہمارے نبی کے خلاف بکواس کرنے والوں کی سزا بھی موت ہے، تمہاری سزا بھی موت ہے، جو غدار ہیں، جو امپورٹنٹ ہیں، جو ہینڈلز ہیں۔ اس لیے اس ملک کے حال پہ رحم کرو، فوری طور پر اس حکومت کو ہٹاؤ اور الیکشن کراؤ شفاف۔ اور یہ جو مہنگائی کی جا رہی ہے، عدالتوں کو شرم آنا چاہیے، ان ججوں کو۔ اب کہاں گئے ان کے از خود نوٹس؟ لے نہ سومو نوٹس، کیوں نہیں لیتی؟ کیا یہ جیسے کرتے رہے ان کے باپ کا ملک ہے؟ یہ جیسے کرتے رہے ٹھیک ہے؟ ملک ڈبا دیا، ملک کہاں سے کہاں چلا گیا۔ کیا یہ ڈالر واپس آئے گا؟ کیا یہ مہنگائی پھر واپس آئے گی، نیچے آئے گی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے ملک میں مہنگائی ہو جائے، سب کچھ اوپر ہو جائے اور وہ پھر نیچے آئے، سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے کتوں کے گھر کون بھرے گا، ان کے پیٹ کون بھرے گا؟ یہ تو بیٹھے آئے ہیں کھانے کے لیے، یہ تو 25 کروڑ ڈالر لے کے یہ کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، یہ تھوڑا ملک کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ جب دیکھو این آر او مل رہا ہے ان کو، جب دیکھو ضمانتوں پہ رہا ہو رہے ہیں، جب دیکھو یہ سزا یافتہ لوگ جن پر فرد جرم عائد ہونی ہے وہ نہیں ہو رہی، یہ عدالتیں کر کیا رہی ہیں؟ کیا عدالتوں کا یہی انصاف ہے؟ عوام بھوکی مر رہی ہے، غیرت کرو، کب تک؟ کیا سب کو مار دو؟ پھر اٹھا کے سب کو مار دو۔ عوام بھوکی مر رہی ہے، رو رہی ہے، اور کیا اب کیسے دیکھو گے؟ حضرت عمر نے تو فرمایا تھا کہ کتا بھی درہ فرات پر بھوکا مر گیا میری امیرت میں، میری حکومت میں، تو میں اس کا بھی جواب دے ہوں۔ کیا عدالتوں کو یہ شرم نہیں آتی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ اب تو کتا کیا، اب انسان بھوکے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ شرم کرو، از خود نوٹس لو۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو سلام، آپ ہماری عزت ہیں، عزت کا خیال رکھو۔ اگر آپ ہماری عوام کی عزت ہے تو آپ اپنی عزت کا اور عوام کی عزت کا خیال رکھو، ملک کی خیر خواہی سوچو۔ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہمارے ہیں، ہماری عزتیں ہیں، آپ ہماری طاقتیں ہیں، ہمارے ملک کی طاقتیں ہیں، اس لیے ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ہو کے ہمارے ملک سے دشمنی کیوں؟ جب تم ہمارے ہو، ملک ہمارا ہے سب کا، اور تم ہی سب سے بڑے مقتدر ادارے ہو، جب تم ہمارے ملک کے مقتدر اور تمہارے ہی ہوتے ہوئے ہمارا ملک اس طرح برباد ہو، اس طرح کھلواڑ ہو، تو کیا کہے گی عوام؟ عوام رو رہی ہے، بھوکی ہے، بچے اسکول نہیں جانا فیس نہیں دے سکتے، یہ تیل بڑھا دیے، بچے جا نہیں سکتے اسکول، سواریاں اور بسوں نے مہنگائی کر دی ہے، موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا غریب عوام، 1 لیٹر ڈالے تو 1 کلومیٹر ہوتا ہے، 5 کلومیٹر ہوگا، 10 کلومیٹر ہوگا، تو 1 لیٹر 200 کا ایک غریب آدمی کہاں سے ڈلوائے؟ تم نے ملک سے، اگر یہ مہنگائی کے لیے آئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں بولتی ان کو کہ تم تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے اور یہ کر کیا رہے ہو؟ یہ حق بنتا ہے بڑے اداروں کا۔ عمران خان صاحب کی انگ انگ سچ ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ سچ رو رہا ہے، کیوں نہیں؟ ایک ملک کی بہت بڑی پارٹی ہے، اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ احتجاج کرے، اس کا حق نہیں بنتا کہ پوچھے، اس کا حق نہیں بنتا حق اور سچ بیان کرے؟ خدا کے لیے اس ملک کے حال پہ رحم کرو، عدالتوں سے پوچھا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ جو ضمانتوں پہ مجرم ہیں وہ ضمانتوں پہ بہر کیوں پھر رہی ہے مریم؟
क्यों फिर रहा है? हमजा को क्यों वजीर आला बनाए? क्यों वजीर आजम जमानत पे फर्द जुर्म ऐद होने वाले लोगों को तुमने वजीर आजम बना दिया? ये इंसाफ है? इसको इंसाफ बोलते हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बहुत गहरी नजर से देख रहा है। ये मत सोचना सब्र का पैमाना लबरेज हो गया अवाम का तो अवाम तबाही मचा देगी। याद रखना, इनकलाब आया तो खूनी इनकलाब आएगा, वरना बहुत जल्द फौरी। अगर ये मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच जाए, खुदा के लिए इस मुल्क के हाल पे रहम करो और फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ, शफाफ इलेक्शन। इसका यही हल है। जैसे ही सिर्फ कह मत दो, ऑर्डर जारी करो। चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया ऐसे हालात में तो इलेक्शन होने चाहिए, तो करवाओ, बातें मत करो खाली। वक्त कीमती है, तबाह हो रहा है मुल्क, तबाही की तरफ जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि एक डूबती हुई कश्ती को जब वक्त पे आप नहीं बचाओगे तो क्या डूब नहीं जाएगी? तो अभी वक्त है कि एक कश्ती डूब रही है एक मुल्क की कश्ती दरिया के भंवर में डूब रही है। अगर इस वक्त कोशिश न की गई फौरी तौर पे उसको बचाने की, इस मुल्क को बचाने की, इस मुल्क की कश्ती को बचाने की, तो जो देर करोगे जो ही बर्बादी होगी। आप क्यों देर कर रहे? इसकी देर इसमें है क्या? ना तो मुल्क में पंजाब असम्बली में कोई हुकूमत है, ना ये हुकूमत, कोई हुकूमत नहीं है। ये सब झूठ फराड की हुकूमत आई है, लाई गई है। इसका हल सिर्फ इलेक्शन है। तुम्हारे मुल्क में हो क्या रहा है? तुम्हारे मुल्क में महंगाई और तुम्हारे मुल्क में नाहक कत्ले आम, तुम्हारे मुल्क में एक्सीडेंट अल्लाह नहीं करता। ये तुम्हारे ना तरबियत याफ्ता लोगों की वजह से, ना तरबियत याफ्ता गवर्नमेंट जिसके पास कोई तरबियत नहीं है, जो कोई इदारा काम सही माने में नहीं करेगा तो मुल्क का क्या होगा? यही हाल होगा। कत्लेआम होंगे, गद्दारी होगी, चोरी होगी, चकारी होगी, अगवा होंगे, बच्चों की इज्जतें लूटी जाएंगी, घरों से बच्चियां भाग के माँ बाप की इज्जतें दुआ ज़हरा की तरह माँ बाप की इज्जतें मिट्टी में मिलाएंगी। यही हो रहा है तुम्हारे मुल्क में, और इंसाफ तो कहीं से नजर नहीं आ रहा। खुदा के लिए ये गैरतमंद मुल्कों कायदे आज़म का मुल्क है, और तुम इसकी गैरत को बेगैरती में मत बदलो और तबाह मत करो। हम हाथ बांध के ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क के हाल पे रहम करम करो, वरना ताकत मत आजमाओ। फिरौन ने भी आजमाई थी, कारून ने भी, हामान ने, कामयाब नहीं हुए थे। ताकत मत आजमाओ, अपने ईमान और इंसाफ की ताकत आजमाओ, अपने ईमान और इंसाफ को ताकतवर बनाओ। ये ज़ाहिरी अवाम के पैसों पर तुम्हारी कोठियां, तुम्हारे महल बने हैं जो, और तुम्हारे जो ये हुकूमत चल रही है अवाम के खून पसीने की कमाई से, इसकी ताकत को समझो। ये ताकत है। ये जो रात दिन इनके लाखों रुपए की ड्रेसिंग चेंज होती है मरियम की, हमजा की, इनको शर्म आनी चाहिए। अवाम भूखी मर रही है, कपड़े नहीं है उनके ईद के लिए। कहां से कपड़े खरीदे? जिनको खाने के लिए तुमने खाने पीने की चीजें उनकी मुंह से छीन ली निवाले, जो इमरान खान ने खाने के जो है ना लंगर खाने खोले थे वो बंद कर दिए। शर्म करो कुछ, और फिर कहते हो कि वो सही नहीं है। लाख दर्जे इमरान खान साहब, लाखों दर्जे तुम पूरी हुकूमत और इदारों से बेहतर इंसान है, इंसाफ वाला, और तुम सब बेगैरत और बेज़मीर हो। खुदा तुम्हें ज़मीर दे, ईमान दे और इंसाफ दे, वरना तुम्हें तबाह हो बर्बाद करे। हमारी दुआ है इंशाअल्लाह।